عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بہرحال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، تو ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ ہمارے اعمال میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اعمال قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے نیت پر منحصر ہے، ان کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا ہماری نیت پر منحصر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس کو 6 مرتبہ نقل فرمایا اس حدیث کو، اور بخاری شریف کی یہ سب سے پہلی حدیث ہے جس کو انہوں نے بخاری کے شروع میں نقل فرمایا۔ کئی محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے شروع میں سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے، چونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں تو نیت اچھی ہوگی تو اس کا اجر بھی اچھا ملے گا، ثواب بھی اچھا ملے گا۔ اور صرف اس حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اس ایک حدیث کے اندر 1/3 علم ہے۔ 1/3 دین کا جو جتنا علم ہے نا، اس کا 1/3 1/3 حصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ وہ کیسے فرمایا؟ ایسے کہ اعمال 3 قسم کے ہیں، کچھ کا تعلق دل سے ہے، کچھ کا تعلق زبان سے ہے، اور کچھ کا تعلق ہمارے باقی اعضاء سے ہے۔ تو نیت کا تعلق چونکہ دل سے ہے تو دل کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب نیت سے ہی متعلق ہیں، تو اس لیے یہ ایک حدیث 1/3 علم اپنے اندر لے کر رکھے ہوئے، سبحان اللہ، 1/3 علم، سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ نیت اچھی ہو تو سارے کام اچھے ہو گئے، نیت بری ہے تو سارے کام برے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ کا کام کرے تو اس میں کوئی اچھی نیت کرے، گناہ کا کام تو ہے ہی ایسا کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اس کام میں کوئی اچھی نیت کیسے کر سکتا ہے جو ہے ہی برا، جسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا؟ اچھے کاموں کی بات ہے، اچھے کام میں بھی اچھی نیت کرے گا تو ثواب ملے گا، اچھے کام میں بھی نیت اچھی نہیں ہے تو ثواب بھی نہیں ملتا۔ بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ہی کام ہے سب کو ثواب مل گیا۔ ایک پیر صاحب تھے، ان کے 2 مرید تھے، تو ایک مرید نے مسجد کے باہر کہیں ایک قلعہ گاڑا، زمین میں قلعہ گاڑ دیا، اور دوسرا مرید آیا، اس نے وہ قلعہ اکھیڑ دیا زمین سے۔ تو پیر صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے 2 مرید ہیں اور دونوں نے عجیب حرکت کی ہے، ایک نے قلعہ گاڑا، دوسرے نے قلعہ اکھاڑ دیا۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچتے رہے، اور پھر فرمایا ہاں دونوں نے اچھا کام کیا ہے، دونوں کے لیے اجر ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اجر ہے؟ ایک نے قلعہ گاڑا، دوسرے نے اکھاڑا، کام دونوں کے مختلف ہیں تو ثواب دونوں کو کیسے مل سکتا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ دونوں کو بلایا گیا۔ جس نے قلعہ گاڑا تھا، پیر صاحب نے اس سے پوچھا تم نے قلعہ زمین میں کیوں گاڑا تھا؟ اس نے عرض کی حضور مسجد سڑک کے کنارے پر ہے، راستے کے کنارے پر ہے، تو آتے جاتے مسافر ہوتے ہیں، سواری ہوتی ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، کسی کے پاس بیل ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جب اندر آتے ہیں تو وہ سکون سے نماز نہیں پڑھ پاتے، ان کا دل اپنی سواری میں لگا ہوتا ہے کہ میرا جانور کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو میں نے قلعہ اس لیے گاڑا تھا تاکہ وہ اپنے جانور کو باندھ دیں اور سکون سے اطمینان سے نماز پڑھیں۔ پیر صاحب نے فرمایا بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ضرور ملے گا، بڑی اچھی نیت ہے۔ تو پیر صاحب نے دوسرے کو بلایا، اس سے فرمایا تم نے اکھاڑا کیوں؟ اس نے گاڑا تھا، تم نے اکھاڑا کیوں؟ اس نے عرض کی حضور اس مسجد میں آنے والی نمازی نابینا بھی ہیں، اور پھر یہ مسجد ہے بھی راستے میں، تو میں نے کہا کسی کو ٹھوکر لگ جائے گی، کوئی بیچارہ گر جائے گا، تو اس لیے میں نے اکھاڑ دیا۔ پیر صاحب نے پوچھا حاضرین سے بتاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی نیت کی اہمیت ہے۔ کام ایک ہی ہے لیکن نیت کیا کی؟ وہ قلعے سے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، یہ ایک انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ ہے، اس کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بھی پسند ہے،
وہ جانور باندھ کے نماز پڑھیں سکون سے. رب کو یہ بھی عمل پسند ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جس کام میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا جائے وہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے کام. بہرحال ہم نیت کی بات کر رہے ہیں. تو ایک اور علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت سا واقعہ ذکر فرماتے ہیں. ایک پیر صاحب کا نیا نیا مرید بنا. یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں نا، پیر حضرات جو حقیقی ہوتے ہیں سچے، یہ انسان کو بالکل سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، بالکل سیدھے راستے پہ. شرط یہ ہے کہ وہ پیر صاحب خود سیدھے راستے پر ہوں نا. بڑی تربیت کرتے ہیں یہ انسان کی. وہ نیا نیا مرید بنا تھا تو اس نے گھر بنایا. تو پیر صاحب سے آ کر کہا کہ حضور تشریف لائیں، میرے گھر کا افتتاح کریں تاکہ برکت حاصل ہو. پیر صاحب تشریف لے گئے اس کے گھر میں گئے، دیکھا ماشاءاللہ اچھا گھر بنا ہوا تھا، روشن دان بھی رکھا ہوا تھا گھر میں. تو پیر صاحب نے پوچھا بیٹا یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ تو گھر بنانے والے مرید نے کہا کہ حضور اس لیے رکھا ہے تاکہ یہاں سے روشنی آئے اور تازہ ہوا آئے. تو پیر صاحب بڑے رنجیدہ ہوئے. انہوں نے فرمایا، رنجیدہ ہو کر پریشان ہو کر انہوں نے فرمایا بیٹا اگر تم اس نیت سے روشن دان بناتے نا کہ آذان کی آواز اندر آئے گی تو تمہیں اس کے روشن دان کا بھی ثواب مل جاتا، باقی ہوا اور روشنی تو تمہیں مفت میں مل جاتی. سبحان اللہ. مطلب اللہ کی رضا کی نیت کی جائے، دین کے کاموں کی نیت کی جائے، دنیا تو اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئے گی نا. روشن دان سے مسجد کی آذان کی آواز آئے تاکہ نماز پڑھوں، تو روشن دان جب آذان کی آواز کے لیے رکھا، روشنی تو ہوا تو خود بخود آئے گی. نیت اچھی کریں گے ثواب اتنا اچھا مل جائے گا. سبحان اللہ. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان بڑا اچھے سے اچھا عمل کرتا ہے. دیکھیں جی نماز ہے کتنا اچھا عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا کتنا اچھا عمل ہے، جہاد کرنا کتنا اچھا عمل ہے جی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کتنا اچھا عمل ہے. لیکن اگر یہی نیت خراب ہو تو یہ عمل بھی انسان کے منہ پر مارے جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا وہ ایک شہید ہوگا. شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو رب کائنات اس سے فرمائے گا بتا میں نے تجھے دنیا میں یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. وہ عرض کرے گا جی اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی گی. تو رب فرمائے گا میرے بندے بتا تو نے میری ان نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کے بدلے میں کیا کیا، کون کون سے اعمال کیے. تو وہ عرض کرے گا مولا میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، اتنا جہاد کیا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تجھے بہادر کہہ دیا. تو پھر اللہ کے حکم سے اس شخص کو، اس شہید کو پکڑ کر منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا اللہ کے حکم سے. کتنا بڑا عمل تھا جہاد. نیت بری تھی نا، نیت اچھی نہیں تھی. لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا بہادر تھا، آگے بڑھ بڑھ کر تلوار بازی کرتا تھا، آگے بڑھ کر دشمنوں سے لڑتا تھا، کتنا بہادر تھا یہ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اسی طرح ایک قاری قرآن ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں لایا جائے گا. رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمتیں دی تھی. عرض کرے گا جی مولا دی تھی تو نے. رب فرمائے گا ان نعمتوں کا شکریہ تو نے کیسے ادا کیا، کون سے اعمال کیے. وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرا قرآن پڑھا، بہت اچھے طریقے سے پڑھا، اور میں نے لوگوں کو سکھایا پڑھایا. تو رب کائنات اور تیری رضا کے لیے کیا. اور رب کائنات فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا، قرآن اس لیے سیکھا تھا، اس کی تلاوت اس لیے کی تھی تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے اچھا قاری کہیں. تو تجھے لوگوں نے کہہ دیا. رب کا حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک تیسرا شخص آئے گا، وہ رب کائنات کی بارگاہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا ہوگا. رب فرمائے گا میرے بندے تجھے میں نے نعمتیں دی تھی. جی مولا دی تھی. ان نعمتوں کا بدلے شکر کیسے ادا کیا. تو عرض کرے گا مولا میں تیرے راستے میں جہاں جہاں تو پسند فرماتا تھا میں نے تیرے راستے میں دل کھول کر مال خرچ کیا، بڑا سخی تھا، دنیا میں بڑا سخی بنا ہوا تھا. تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، یہ کام تو نے میرے لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا تھا کہ
کہ دنیا میں تجھے لوگ سخی کہیں تو سو لوگوں نے سخی تمہیں کہہ دیا، پھر رب کا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کتنے عظیم اعمال تھے، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال و دولت خرچ کرنا، کتنے عظیم عمل ہیں۔ حتیٰ کہ یہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن یہ بندے کے لیے میدان معاشر میں سایہ ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن یہ بندے کے لیے دوزخ سے ڈھال ہوگا، دوزخ سے بچائے گا، لیکن اتنا عظیم عمل بری نیت کی وجہ سے جہنم میں لے گیا، کسی کام نہ آیا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، فرشتے جب بندوں کے نامہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ بندوں کے اعمال رب کائنات فرماتا ہے ان کے منہ پہ واپس دے مارو، یہ اچھے اعمال نہیں ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے خود دیکھا ہے اس نے یہ نماز پڑھی ہے، اس نے یہ نیک عمل کیا ہے، تو ہم تب لکھ کر لائیں گے۔ رب فرمائے گا نہیں، اس میں اس کی ریا تھی، وہ شہرت چاہتا تھا، یہ واپس اس کے منہ پہ دے مارو، تو وہ اعمال واپس پلٹ دیے جائیں گے۔ اور پھر رب کائنات دوسری روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کے یہ اعمال لکھ ڈالو۔ وہ عرض کریں گے مولا اس نے تو کیا ہی نہیں۔ رب فرمائے گا اس نے کیا نہیں مگر دل میں اس کی نیت تھی کرنے کی، اس کو ثواب دے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، دل میں نیت تھی نا، ثواب دو اس کو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے۔ نیت اچھی ہو تو اس پہ عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، نیت کا اجر ضرور مل جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہیں۔ اور بسا اوقات نیتوں کا تو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے، بسا اوقات اس کا ڈبل اجر بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور واقعہ میں آپ کو شاید 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں پہلے بھی، بادشاہ کہیں سفر پہ جاتے ہوئے دیکھیں نا، نیت اچھی تھی بابا جی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، ان اچھی نیتوں کا اجر رب دنیا میں بھی دے دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ وہ بادشاہ نے جاتے ہوئے ایک بابا جی کو، بوڑھے کو دیکھا راستے میں گڑھا کھودتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے کہا رکو ان کے پاس میں پوچھوں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، عمر اتنی گزر گئی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ جا کے جب پوچھا تو بابا جی نے فرمایا کہ میں پودا لگانے کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، پودا لگاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بابا جی اب آپ پودا لگا کے کیا کریں گے، بوڑھے ہو گئے، عمر گزر گئی ہے، گھر جا کر بیٹھیں، اللہ کی یاد کریں، عبادت کریں، اب یہ درخت کب آپ کا پودا لگے گا، جوان ہوگا، پھر اس کا پھل تیار ہوگا، آرام کریں جا کے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا، اگر اس پودے کا پھل میں نہ کھا سکا تو میری آنے والی نسلیں یا کوئی راہگیر لوگ مسافر تو کھائیں گے نا۔ بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، کتنی اچھی نیت ہے۔ بادشاہ نے بابا جی کو انعام و اکرام سے نوازا۔ سبحان اللہ، کہ اتنی اچھی نیت ہے، میں اگر نہیں ہوں تو نہ صحیح، کوئی تو دنیا والا کھائے گا نا، کسی کو تو فائدہ ہوگا نا۔ یہ مخلوق خدا کے ساتھ اچھائی کرنی ہے۔ دیکھیں مخلوق کے ساتھ اچھائی کی نیت ہے، رب نے اسی وقت اجر بھی دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بابا جی نے جب بادشاہ سے انعام پایا تو ارشاد فرمایا بادشاہ سلامت دیکھیں نا، لوگوں کے درخت لگنے کے بعد، جوان ہونے کے بعد پھل دیتے ہیں، میرا تو ابھی لگا بھی نہیں، اس نے پھل دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ اس کی بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے اور انعام دیا، فرمایا کتنی خوبصورت بات کی آپ نے، دوسری دفعہ انعام دیا۔ تو بابا جی نے پھر فرمایا بادشاہ سلامت دیکھیں نا، لوگوں کے درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، میرا لگا بھی نہیں اور 2 دفعہ پھل دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ اور خوش ہوا اور تیسری دفعہ بھی انعام و اکرام سے نوازا، اور پھر بادشاہ رخصت ہو گیا۔ کتنی اچھی نیت تھی، اس اچھی نیت کا صلہ اللہ نے کتنا اچھا عطا فرمایا دنیا میں۔ اور پھر مخلوق خدا کا بھی مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال میں اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا